بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل ایجوکیشن پوائنٹ میں محمد عثمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے سب دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نکاح نامے کے پٹ پر دیے گئے کالمز کی تفصیل اور ان کی اہمیت۔ میں اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں تاکہ ان فیوچر بھی اس طرح کی ورتھی اور جنرل انفارمیشن ریگارڈنگ دی لا ان تک پہنچتی رہے۔ ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے، یعنی کہ سوشل کنٹریکٹ ہے جو دو فریقین کے درمیان ایجاب و قبول کے عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اب لفظ ہے ایجاب و قبول، یعنی کہ ایک پارٹی آفر کرتی ہے، سیکنڈ پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ دس از اے اسینشیل ایلیمنٹس فار اے ویلڈ کنٹریکٹ، تب وہ ایک کنٹریکٹ آپ کا ویلڈ ہوتا ہے۔ نکاح نامہ جو ہوتا ہے یہ قانونی دستاویز ہے جس کے ذریعے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نکاح نامے کے پرت پہ کتنے کالمز ہوتے ہیں اور ان کالموں کے اندر کس کس ٹائپ کی انفارمیشن درج کی جاتی ہے۔ جی، نکاح نامے کے اندر ٹوٹل 25 کالمز ہوتے ہیں۔ کالم نمبر 1 سے لے کے کالم نمبر 12 تک یہ جنرل انفارمیشن کا کالمز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تمام عام معلومات درج کی جاتی ہے، جیسے دلہن کا نام، دولہا دلہن کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، پیشہ، ذات، عمر، یونین کونسل کون سی ہے، آیا کہ فریقین کی طرف سے کوئی وکیل کیا گیا ہے، شادی کی تاریخ کیا ہے، دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے، متعلقہ تمام اس ٹائپ کی انفارمیشن اس کے اندر درج ہوتی ہے۔ کالم نمبر 13 سے 16 تک، کالم نمبر 13 سے 16 تک یہ حق مہر کا کالم ہوتا ہے۔ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ کالمز ہوتے ہیں، ان کو نہایت ہی کیئرفلی کے ساتھ وہ جو ہے نا فل کرنا چاہیے۔ کالم نمبر 13 کے اندر حق مہر لکھا جاتا ہے کہ کتنا حق مہر دیا جا رہا ہے۔ کالم نمبر 14 کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کی نوعیت لکھی جاتی ہے کہ آیا یہ حق مہر جو دیا گیا ہے یہ معجل ہے یا غیر معجل ہے۔ میم این جیم لام، معجل غیر معجل۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معجل لفظ جو ہے وہ اجلت سے نکلا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ جو جلدی میں آپ نے ادا کیا ہے وہ ہے معجل۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرومپٹ ڈاور بھی کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے غیر معجل۔ غیر معجل مینس یہ جو ہے یہ بعد میں پیڈ کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں ڈیفر ڈاور بھی کہتے ہیں۔ تیسری ایک ہوتی ہے نوعیت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اندل طلب، یعنی کہ اٹ ول بی پیڈ آن ڈیمانڈ، کہ جب بھی جس وقت بھی وہ ڈیمانڈ کرے گی تو اس وقت وہ اس کو ادا کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں اندل طلب۔ جی، کالم نمبر 15 کے اندر جو ہوتی ہے اگر حق مہر کا کچھ حصہ آپ نے شادی کے موقع پر اگر آپ نے ادا کیا ہے تو اس کی مقدار کا اندراج کالم نمبر 15 میں درج کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 16، اگر حق مہر کے عوض آپ نے کوئی پراپرٹی دی، کوئی پلاٹ دیا، کوئی لینڈ کا حصہ، کوئی بھی جو بھی وٹ ایور آپ نے دیا ہے تو وہ کالم نمبر 16 کے اندر اس کی تفصیل درج کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اس وقت مارکیٹ ورتھ ہوتی، مارکیٹ اس کی پرائس ہوگی، وہ بھی ساتھ میں مینشن کرنا ضروری ہے تاکہ بعد میں ان فیوچر آنے والے وقتوں میں کسی قسم کی وہ پیچیدگی باقی نہ رہے۔ کالم نمبر 17، کالم نمبر 17 جو ہوتا ہے یہ اسپیشل کنڈیشن ہوتی ہیں، اس کے اندر خاص شرائط لکھی جاتی ہیں جو کہ کس قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ کالم نمبر 17 میں خاص قسم کی شرائط درج کی جاتی ہیں جس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ بعد میں لڑائی ناچاکی کی صورت میں یا نفقہ کس طرح ادا کیا جائے گا، اس قسم کی تفصیل اس کے اندر درج کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ اب رہائش کے متعلق بھی اس کے اندر لکھا جاتا ہے، یعنی کہ شادی کے بعد مخصوص علاقہ وغیرہ، جیسے شہر شہر کے اندر اس کی رہائش رکھی جائے گی یا کوئی دیہات کے اندر رکھی جائے گی، یا ایجوکیشن کے متعلق ہے کہ ایجوکیشن کنٹینیو ہوگی یا نہیں ہوگی، یا جابس کو کنٹینیو رکھنا ہوگا یا نہیں رکھنا ہوگا، اس طرح کی تمام شرائط اس کے اندر درج کی جاتی ہیں۔ کالم نمبر 18، طلاق تفویض کا کالم ہے، بڑا ہی خطرناک کالم ہے۔ اس کالم کے تحت عورت مرد سے طلاق کا حق مانگ سکتی ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دے دیا تو اس بارے میں کوئی شرائط مقرر کی ہے تو وہ بھی اس خانہ کے اندر درج کی جائے گی۔ عورت جب چاہے مقررہ شرط کو پورا کر کے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کالم کے تحت اگر شوہر نے اپنا یہ حق جو ہے طلاق کے حق کا اس کو تفویض کر دیا ہے تو عورت جب بھی چاہے جس وقت بھی چاہے ان کنڈیشنز کو پورا کرے گی اور اپنے آپ کو خود ہی طلاق دے سکے گی۔ تو اس کا یہ ہے کہ عورت اس کا نوٹس چیئرمین ثالثی کونسل کو بھی دینا ضروری ہے، جو کہ وہ دے دے گی کہ میں نے یہ اس کالمز کے تحت اپنے حق کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو طلاق دے دی۔ کالم نمبر 19، شوہر کے حق کے طلاق پر پابندی۔ اس کالم میں شوہر کے حق کے طلاق پر شرائط مقرر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حق مہر کی ادائیگی فوراً کی جائے گی، بچوں کی حفاظت ماں کے ذمے ہوگی وغیرہ جیسی شرطیں اس کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ کالم نمبر 20،
حق مہر اور نان نفقے کی دستاویز کے اندراج کا کالم ہے۔ اگر شادی کے موقع پر کوئی حق مہر ہے یا نان نفقے کے بارے میں کوئی دستاویز اگر کوئی تیار کی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی الگ سے کوئی پیپر تیار کیا گیا ہے، تو اس کی تفصیل جو ہوگی کالم نمبر 20 کے اندر درج کی جائے گی۔ کالم نمبر 21 اور 22 یہ دوسری شادی کی اجازت کا کالم ہے۔ دوسری شادی کی صورت میں آئلی قوانین کے تحت پہلی بیوی اور چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت لینا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ قابل سزا جرم ہے۔ تو دوسری شادی کی صورت میں باوقت نکاح کا کالم نمبر 21 کو ضروری پر کرنا چاہیے، اس میں دوسری شادی کی اجازت ملنے کی تاریخ درج کرنی ہوتی ہے۔ جی، کالم نمبر 21 اور 22 یعنی کہ دوسری شادی کی اجازت اور دوسری شادی کے بارے میں ہے۔ کالم نمبر 23 سے 25 تک یہ نکاح کے رجسٹریشن کے متعلق کی تفصیل ہوتی ہے اس کالم کے اندر، یعنی کہ کالم نمبر 23 میں نکاح خواہ کی انفارمیشن درج کی جاتی ہے، کالم نمبر 24 میں نکاح کو رجسٹر کرانے کی تاریخ درج کی جاتی ہے، کالم نمبر جو 25 ہے اس کے اندر رجسٹریشن فیس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی اچھی ہوگی اور آپ تک پہنچی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن اور بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں وقتاً فوقتاً۔ تو میری اس ویڈیو کے بعد ایک میں اس میں پریزنٹیشن بھی ساتھ ساتھ اس میں آپ سے شیئر کروں گا، تو آئی ہوپ کہ وہ اس سے آپ کے ساری یہ چیزیں کنسیپٹ آپ کا دور ہو جائیں گے اور بڑی اچھی یہ معاون ثابت ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔